انکشاف کیا ہے کہ امریکہ کی نیشنل سیکیورٹی ایجنسی کے نائب سربراہ کو CIA کا نیا سربراہ بنایا جا سکتا ہے۔ امریکی خبر ایجنسی کے مطابق بش انتظامیہ کے سینئر اہلکاروں نے انکشاف کیا ہے کہ موجودہ نیشنل انٹیلیجنس ڈائریکٹر جان نیگروپونٹے کے نائب ایئر فورس جنرل مائیکل ہیڈن کو پورٹر گاس کی جگہ CIA کا ڈائریکٹر بنایا جا سکتا ہے۔ مائیکل ہیڈن اس سے گزشتہ سال تک امریکہ کے انتہائی خفیہ ادارے نیشنل انٹیلیجنس ایجنسی NSA کے نائب سربراہ رہ چکے ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ وہ وارنٹ کے بغیر شہریوں کی نگرانی کے بارے میں صدر بش کی پالیسی کے صرف مکمل حامی بلکہ اس پالیسی کے خالق بھی کہے جاتے ہیں۔ سینئر اہلکاروں کے مطابق اس ضمن میں پیر تک اعلان متوقع ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ مائیکل ہیڈن اس عہدے کے لیے سب سے نمایاں امیدوار کے طور پر سامنے آئے ہیں اور اس عہدے کے لیے صدر بش کی فہرست میں ان کا نام سب سے اوپر ہے۔ ان کے علاوہ اس عہدے کے لیے ہوم لینڈ سیکیورٹی کے مشیر فرانسس ٹاؤنسینڈ، ڈیوڈ شیڈ اور میری مارگریٹ گراہم کے نام بھی لیے جا رہے ہیں۔ متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین نے کہا ہے کہ 2007 کے الیکشن میں MQM پورے ملک سے امیدوار نامزد کرے گی۔ یہ بات انہوں نے خیرپور میں کرنل شاہ ہاسٹل گراؤنڈ میں جشن لطیف کے دوسرے اور آخری روز تاریخ جلسہ عام سے ٹیلی فون پر خطاب کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ یورپی ممالک جنگ کے بجائے اور دوستی کی باتیں کر رہے ہیں جو شاہ لطیف نے 3 سال پہلے کی تھیں۔ انہوں نے صدر اور وزیر اعظم سے مطالبہ کیا کہ یوم شاہ لطیف پر پورے ملک میں سرکاری تعطیل کا اعلان کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ متحدہ قومی موومنٹ سے اردو بولنے والوں کی جماعت نہیں، سندھ میں بسنے والی تمام قوموں کی نمائندہ جماعت ہے۔ الطاف حسین نے کہا کہ جاگیرداروں وڈیروں اور قوم پرستوں کے بھاگنے کے دن قریب آئے ہیں اور دوسری سیاسی جماعتیں متحدہ کی قبولیت سے بوکھلاہٹ کا شکار ہو کر الزامات لگا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ خواتین کی قرآن سے شادی اور سند میں کاروکاری کی مضمون رسم کو ختم کرانے کے لیے کوششیں کی جائیں گی۔ متحدہ کے قائد نے کہا کہ وزیرستان اور بلوچستان کا مسئلہ گولی سے نہیں بولی سے حل کیا جائے۔ جلسے سے ڈاکٹر فاروق ستار، انور عالم، اشفاق منگی اور دیگر نے بھی خطاب کیا۔ جلسہ عام میں سندھ بھر سے لاکھوں عوام نے شرکت کی۔ افغانستان کے صوبے کنر میں امریکہ کا شینوک ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہو گیا جس میں 9 اتحادی فوجی بھی سوار تھے جو کہ ہلاک ہو گئے ہیں۔ امریکی فوج کی ترجمان لیفٹیننٹ ٹیمارا لارنس نے واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ ہیلی کاپٹر لڑاکا مشن پر تھا۔ انہوں نے ہیلی کاپٹر میں موجود اتحادی فوجیوں کی قوت بتانے سے انکار کرتے ہوئے یہ بتانے سے بھی انکار کر دیا کہ ان میں سے کتنے زندہ بچ سکے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ہیلی کاپٹر صوبہ کنر میں ایک پہاڑی علاقے میں آپریشن میں حصہ لے رہا تھا اور اسی دوران گر کر تباہ ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ صدر جنرل پرویز مشرف نے کہا ہے کہ آئندہ بجٹ عوام دوست ہوگا اور اس بار عوام پر بوجھ نہیں ڈالیں گے۔ ایوان صدر اسلام آباد میں ان خیالات کا اظہار انہوں نے مسلم لیگ سندھ کے عہدیدار سے بات چیت کرتے ہوئے کیا۔ صدر سے ملاقات کرنے والوں میں مسلم لیگ کے صدر چودھری شجاعت حسین، سیکرٹری جنرل مشاہد حسین سید، وزیر اعلیٰ سندھ ارباب غلام جتوئی، غوث بخش مہر، مظفر شاہ، نادر اکمل لغاری، عرفان گل مکسی، ابراہیم جتوئی، امتیاز شیخ، غلام مرتضی جتوئی، پیر صدر الدین شاہ اور علی گوہر شامل تھے۔ صدر پرویز مشرف نے کہا کہ آئندہ عام انتخابات نہ صرف آئین کے مطابق بلکہ شفاف اور غیر جانبدارانہ ہوں گے اور اس حوالے سے الیکشن کمیشن کی مکمل اتھارٹی ہے۔ صدر نے سے ملاقات میں مسلم لیگ کی مجموعی کارکردگی، سندھ خصوصاً کراچی میں امن و امان کی صورتحال اور پارٹی کو عام انتخابات کے حوالے سے منظم اور فعال بنانے کے بارے میں مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا۔ صدر نے کہا کہ وہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ جمہوری نظام اور جمہوریت کے تحت ہی چلتے ہوئے پاکستان کو بہتر بنا سکتے ہیں کیونکہ جمہوریت ہی پاکستان کا مستقبل ہے۔ انہوں نے کہا کہ ماضی کی لوٹ مار کا دور اب کبھی واپس نہیں آنے دیا جائے گا اور نہ ہی باشعور عوام ایسے عناصر کو اقتدار تک پہنچنے دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ کو نسلی سطح تک منظم کیا جائے۔ صدر نے کہا کہ عوام کو منتخب نمائندوں سے بڑی توقعات وابستہ ہیں اور منتخب نمائندوں پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری محسوس کریں۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کے وحشیانہ فضائی حملے میں 5 فلسطینی جاں بحق ہو گئے ہیں۔ فلسطینی غزہ میں اسرائیل کے طیاروں نے 3 میزائل فائر کیے جس سے 5 فلسطینی جاں بحق ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان کے مطابق حملہ شدت پسندوں کے ایک مبینہ تربیتی کیمپ پر کیا گیا تھا۔ اسرائیلی فوجی ترجمان نے کہا کہ اس تربیتی کیمپ میں شدت پسند اسرائیل پر حملوں کی تیاری کر رہے تھے۔ ترجمان نے کہا کہ اسرائیلی فوج نے پاپولر مزاحمتی کمیٹی کے تربیتی کیمپ پر حملہ کیا۔ ترجمان نے دعویٰ کیا کہ اس کیمپ سے لوگوں کو اسرائیل پر حملے کی ترغیب اور تیاری میں مدد فراہم کی جاتی ہے۔ فلسطینی مزاحمتی کمیٹی کے اہلکار ابو مجاہد نے ایسوسی ایٹڈ پریس کو بتایا کہ اسرائیلی طیاروں نے 3 میزائل فائر کیے جس میں 5 افراد ہلاک ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ حملہ مزاحمتی کمیٹی کے ایک کمانڈر کے گھر پر ہوا۔ وہ اس وقت گھر پر موجود نہیں تھے۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ اس حملے کا بدلہ لیا جائے گا۔ ایران کے صدر احمدی نژاد نے کہا ہے کہ ایٹمی توانائی کی ایجنسی کے کہنے پر ایران ایٹمی توانائی کی پالیسی تبدیل کر سکتا ہے۔ محمود احمدی نژاد نے باکو میں اقتصادی تعاون کی تنظیم کے 9ویں اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر بین الاقوامی ایٹمی توانائی کی ایجنسی نے کہا تو ایران اپنی ایٹمی توانائی کی پالیسیوں پر نظر ثانی کر سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران کے ایٹمی مسئلے کو سیاسی طریقے سے حل کیا جا سکتا ہے اور ایران کا ایٹمی پروگرام پرامن مقاصد کے لیے ہے۔
انہوں نے کہا کہ ایران پر ایٹمی حوالے سے لگائے جانے والے الزامات بے بنیاد ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایران کی ترقی کی راہ میں کسی کو بھی حائل نہیں ہونے دیا جائے گا اور ایران کے مخالفین کو ایرانی عوام کا احترام کرنا ہوگا۔ محمود احمدی نژاد نے کہا کہ اقتصادی تعاون کی تنظیم کے رکن ممالک کو چاہیے کہ وہ موجودہ حالات میں ایک دوسرے سے تعاون کریں۔ بینک فراڈ بینکوں کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں، لیکن اگر کسی شخص کے ساتھ ایسا کوئی فراڈ پاکستان کے چوٹی کے کمرشل بینک میں ہو جائے اور اس کی کہیں سنوائی بھی نہ ہو تو یہ ظلم کی انتہا ہے۔ ایسے ایک فراڈ کے بارے میں دیکھتے ہیں رضوان عامر کی یہ رپورٹ۔ بینکوں کو کھاتے داروں کا امانت دار کہا جاتا ہے۔ اس سے آئندہ بجٹ عوام دوست ہوگا اور لوگوں پر بوجھ نہیں ڈالا جائے گا۔ افغانستان کے صوبے کنر میں امریکی فوجی ہیلی کاپٹر گر کر تباہ، 9 اتحادی فوجی ہلاک۔ غزہ میں اسرائیل کا فضائی حملہ، 5 جاں بحق۔ اقوام متحدہ کی ایٹمی توانائی کی ایجنسی کے کہنے پر ایران ایٹمی توانائی کی پالیسی تبدیل کر سکتا ہے، ایرانی صدر احمدی نژاد۔ بھارتی پنجاب میں دھمکی موصول ہونے پر گولڈن ٹیمپل اور دیگر عبادت گاہوں کے حفاظتی انتظامات سخت۔ بش انتظامیہ نے انکشاف کیا ہے کہ امریکہ کی نیشنل سیکیورٹی ایجنسی کے نائب سربراہ مائیکل ہیڈن کو CIA کا نیا سربراہ بنایا جا سکتا ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین نے کہا ہے کہ 2007 کے الیکشن میں MQM پورے ملک سے امیدوار کھڑا کرے گی۔ اور پاکستان کے ایک کمرشل بینک میں فراڈ کے بارے میں رپورٹ بھی بلیٹن میں شامل ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں عدیل عزیز اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ون۔ پہلے ایک نظر ہیڈ لائنز پر۔ عراقی حکومت کی اتحادی جماعت مقتدیٰ صدر نے حکومت سے علیحدگی اختیار کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعظم شوکت عزیز نے کہا ہے کہ چیف جسٹس افتخار چودھری کا ٹرائل نہیں بلکہ ان کے خلاف انکوائری ہو رہی ہے۔ چیف جسٹس افتخار محمد چودھری نے کہا ہے کہ آئین کا تحفظ لوگ خود کریں کیونکہ آئین قانون کی بالادستی کا ضامن ہے۔ IAEA کے سربراہ محمد البرادی نے کہا ہے کہ ایران کے ایٹمی تنازع پر کوئی فوجی کارروائی زیر غور نہیں ہے۔ بارباڈوس میں کرکٹ ورلڈ کپ سپر 8 راؤنڈ میچ میں آئرلینڈ نے بنگلہ دیش کو 74 رن سے ہرا دیا۔ رنگ دو سن لو۔ عراقی حکومت کی اتحادی جماعت مقتدیٰ صدر نے حکومت سے علیحدگی اختیار کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ علیحدگی کا باقاعدہ اعلان آج ایک پریس کانفرنس کے ذریعے کیا جائے گا۔ علیحدگی کا مقصد عراق سے امریکی فوج کے انخلاء کے لیے صدر بش پر دباؤ ڈالنا ہے تاکہ وہ فوج کے انخلاء کا ٹائم ٹیبل پیش کرے۔ قومی حکومت میں اس وقت مقتدیٰ صدر کی جماعت 1/4 نشستیں رکھتی ہے اور کابینہ میں اس کے 6 وزراء شامل ہیں۔ وزیر اعظم شوکت عزیز نے کہا ہے کہ جسٹس افتخار چودھری کا ٹرائل نہیں بلکہ ان کے خلاف انکوائری ہو رہی ہے۔ مسلم لیگ سینٹرل ورکنگ کمیٹی کے اجلاس کے بعد میڈیا سے باتیں کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کسی جماعت سے ڈیل نہیں بلکہ تمام جماعتوں سے بات چیت ہو رہی ہے جو ابھی تک نتیجہ خیز نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ دورہ چین کے دوران 20 سمجھوتوں پر دستخط ہوں گے۔ اس موقع پر حکمران مسلم لیگ کے صدر چودھری شجاعت حسین نے کہا کہ جامعہ حفصہ کا مسئلہ خوش اسلوبی سے طے کر لیا جائے گا۔ مشاہد حسین سید نے کہا کہ شجاعت حسین کو مذاکرات کے لیے مکمل مینڈیٹ دے دیا گیا ہے۔ غیر فعال چیف جسٹس افتخار محمد چودھری نے کہا ہے کہ آئین کا تحفظ لوگ خود کریں کیونکہ آئین قانون کی بالادستی کا ضامن ہے۔ حیدرآباد میں ڈسٹرکٹ بار کے استقبالیے سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آئین کا آرٹیکل 2 جمہوریت کی آزادی، سماجی طبقات کی برابری اور سماجی انصاف کی ضمانت دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انسان فرشتہ صفت نہیں بلکہ ہر شخص میں اچھائی اور برائی ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک پیشہ ور چیف جسٹس کی حیثیت سے میں اپنے معاملے پر کوئی بات نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ 20 ماہ کے دوران از خود نوٹس لے کر 6000 مقدمات کے فیصلے کیے۔ متحدہ مجلس عمل کے صدر قاضی حسین احمد نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو غیر فعال کرنے کے خلاف اور عدلیہ کی بالادستی کے لیے 18 اپریل کو ایک مرتبہ پھر احتجاج کیا جائے گا۔
سوات میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایم ایم اے کے رہنماؤں میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایم ایم اے اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات کو تسلیم کرتی ہے اور اس کے فیصلوں کو قبول کرتی ہے۔ اقوام متحدہ کے جوہری توانائی کے ادارے کے سربراہ محمد البرادی نے کہا ہے کہ ایران کے ایٹمی تنازع پر کوئی فوجی کارروائی زیر غور نہیں ہے، کیونکہ اس طرح معاملہ مزید پیچیدہ ہو جائے گا۔ امریکی ٹی وی کے مطابق اردن کے دارالحکومت میں محمد البرادی نے امید ظاہر کی کہ ایران تعاون کرے گا۔ اب بھی مسئلے کے حل کے لیے کافی وقت ہے، کیونکہ بات چیت کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ انہوں نے اردن کے پرامن ایٹمی پروگرام کے منصوبے پر رضامندی کا اظہار کیا ہے۔ بارباڈوس میں کرکٹ ورلڈ کپ سپر 8 راؤنڈ میچ میں آئرلینڈ نے بنگلہ دیش کو 74 رن سے ہرا دیا۔ آئرلینڈ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 7 وکٹوں کے نقصان پر 243 رنز بنائے۔ اوپنر پورٹر فیلڈ نے ٹیم کو 92 رنز کی مضبوط اننگز فراہم کی۔ پورٹر فیلڈ 85 رنز اور کیون اوبرائن 48 رنز کے ساتھ نمایاں بلے باز رہے۔ بنگال ٹائیگرز نے لڑکھڑاتے ہوئے اننگز کا آغاز کیا اور 15 اوورز کے بعد بنگلہ دیشی بیٹسمین آئرش بالروں کے پریشر میں آ گئے اور پوری ٹیم 41.2 اوورز میں 169 رنز پر آؤٹ ہو گئی۔ خبروں میں فی الحال اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے بلیٹن میں کچھ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے نیوز۔ خبروں میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ لندن میں وزیر داخلہ رحمان ملک نے ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس کے دوران دہشت گردی کے خلاف تعاون پر الطاف حسین کو خراج تحسین پیش کیا اور کہا کہ پاکستان کے پرچم کی بے حرمتی کرنے والوں کو معاف نہیں کریں گے۔ لندن میں الطاف حسین سے ملاقات کے بعد مشترکہ پریس کانفرنس میں رحمان ملک کا کہنا تھا کہ اس وقت ملک میں سب سے بڑا مسئلہ قانون کی حکمرانی ہے۔ حافظ سعید سے متعلق انٹرپول کے ریڈ نوٹس پر تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ بلوچستان کے مسائل حل کرنے کے لیے فنڈز میں اضافہ کر رہے ہیں، جبکہ بلوچستان کے مسئلے پر تمام جماعتوں سے مشاورت بھی جاری ہے۔ ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین کا کہنا تھا کہ جمہوری عمل کو چلتے رہنا چاہیے اور کوئی ایسا نظام نہیں ہونا چاہیے جس سے جمہوریت کمزور ہو۔ دونوں جماعتیں صبر و تحمل سے کام لیتے ہوئے اتحاد کو برقرار رکھیں گی۔ الطاف حسین نے انتہا پسندی کے خلاف حکومت کے اقدامات کو لائق تحسین قرار دیا۔ جنوبی وزیرستان میں امریکی جاسوس طیارے کے میزائل حملے میں 8 افراد ہلاک اور 9 زخمی ہو گئے۔ اطلاعات کے مطابق حملے کے وقت وہاں طالبان کمانڈرز کا اجلاس جاری تھا۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق امریکی جاسوس طیارے نے تحصیل لدھا کے علاقے کنی گورم میں ایک مکان پر میزائل داغا۔ میزائل حملے میں ولی الرحمان کے ٹھکانے کو نشانہ بنایا گیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ حملے کے بعد عسکریت پسند اپنے ساتھیوں کی لاشیں اٹھا کر لے گئے۔ ذرائع کے مطابق ڈرون حملے کے وقت طالبان کمانڈرز کا اجلاس ہو رہا تھا اور وہاں کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے نئے امیر حکیم اللہ محسود اور ولی الرحمان بھی موجود تھے۔ تاہم طالبان کمانڈرز کو نقصان پہنچنے کی تصدیق نہیں ہوئی۔ متحدہ قومی موومنٹ کی رابطہ کمیٹی نے آئی ایس آئی کے سابق سربراہ لیفٹیننٹ جنرل اسد دورانی کی جانب سے مختلف سیاست دانوں میں بھاری رقوم تقسیم کرنے کے انکشافات پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ ملک کی بیشتر سیاسی و مذہبی جماعتیں ایجنسیوں کی پے رول پر کام کر رہی ہیں۔ بیان میں رابطہ کمیٹی نے کہا کہ قوم جان چکی ہے کہ یہ رہنما غریب عوام سے کتنے مخلص ہیں۔ رابطہ کمیٹی نے کہا کہ آئی ایس آئی سے رقوم لینے والوں کی فہرست میں ایم کیو ایم اور الطاف حسین کا نام شامل نہ ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ ایم کیو ایم غریب و متوسط طبقے کے حقوق کے لیے عملی جدوجہد کر رہی ہے۔ اے آر وائی نیوز پر خبروں اور اپڈیٹس کا سلسلہ جاری رہے گا، لیکن یہاں لیں گے ایک بریک۔ احباب پاکستان اجلاس کے بعد برطانوی وزیر اعظم گورڈن براؤن نے صدر آصف علی زرداری کے ہمراہ پریس کانفرنس کی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ پاکستان کی امداد کے لیے ملٹی ڈونر ٹرسٹ قائم کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے مالکنڈ آپریشن میں مؤثر حکمت عملی اختیار کی۔ ملٹی ڈونر ٹرسٹ پاکستان کے قبائلی علاقوں کی ترقی کے لیے فنڈز فراہم کرے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستانی قوم کے ساتھ ہیں۔ صدر آصف علی زرداری اور امریکی وزیر خارجہ ہیلری کلنٹن کے درمیان نیو یارک میں اہم ملاقات ہوئی ہے۔ اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کر رہی ہیں نیو یارک سے ہماری نمائندہ خصوصی جیسمین منظور۔ امریکی سینٹ نے پاکستان کے لیے امداد کے کیری لوگر بل کی منظوری دے دی ہے۔ نیو یارک میں فرینڈز آف ڈیموکریٹک پاکستان کے اجلاس سے خطاب میں امریکی صدر براک اوباما نے کہا کہ امریکی سینٹ نے پاکستان کی امداد کے لیے کیری لوگر بل کی منظوری دے دی ہے۔
اس بل کے تحت پاکستان کو غیر فوجی مد میں سالانہ 1.5 ارب ڈالر 5 سال تک فراہم کیے جائیں گے۔ اس طرح پاکستان کو مجموعی طور پر 7.5 ارب ڈالر ملیں گے۔ کیری لوگر بل ایوان نمائندگان میں منظوری کے لیے آج پیش کیے جانے کا امکان ہے، جس کے بعد صدر براک اوباما بل پر دستخط کر دیں گے۔